اس کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ۔ صحابی فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے 5353 5353، یہ حدیث کا نمبر ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الساعی علی الارملۃ والمسکین، مسکینوں، یتیموں اور بیواؤں کی خاطر بھاگ دوڑ کرنے والا، اسٹرگل کرنے والا، الساعی، سعی کرنے والا، اسٹرگل کرنے والا، بھاگ دوڑ کرنے والا، ان کے کام کرنے والا، ان کی ضرورتیں پوری کرنے والا، ان کے کام آنے والا، ان کے گھر کے سامان دینے والا، راشن دے کے آنے والا، ان کی حفاظت کرنے والا، اچھی بری تمیز سکھانے والا، وہ شخص ان کے اوپر جو شیلٹر بن جاتا ہے، سایہ بن جاتا ہے، اس کی مثال کالمجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والے مجاہد کے برابر ہے۔ اور مجاہد کی اتنی شان ہے کہ جنت میں 100 درجے ہیں، جن میں 99 اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے لیے تیار کر رکھے ہیں، جو اللہ پاک کی راہ میں اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ جیسے غزوہ بدر میں لوگ شہید ہوئے، احد میں ہوئے، خندق میں ہوئے، لِإِعْلَاءِ کلمۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کی کلمہ کو بلند کرنے کے لیے، نہ کہ آپس کی لڑائی کے لیے، صرف اللہ کی خاطر۔ وہ جو جہاد کرتے ہیں اس کے برابر ہے بندہ جو یتیموں اور بیواؤں کی خاطر بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ اور صحابی فرماتے ہیں احسبہ، مجھے یوں بھی لگا کہ پیغمبر علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا وَهُوَ كَالْقَائِمِ الَّذِي لَا يَفْطَرُ وَكَالصَّائِمِ الَّذِي لَا يُفْطِرُ، کہ وہ اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے، ہر کبھی چھوڑتا نہیں، اور ہر روز ہر رات کو قیام اللیل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور کبھی ناغہ نہیں کرتا۔ یہ کس کی مثال ہے؟ یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرنے کے لیے۔ تو قیام اللیل جنت کا ذریعہ ہے، جہاد جنت کا ذریعہ ہے، روزہ رکھنا جنت کا ذریعہ ہے۔ یہ ساری مثال دی، تشبیہ دی ہے، اس کے اجر کو کس کے برابر کیا ہے؟ مجاہد کے، قیام اللیل کرنے والے کے، اور صائم، ہمیشہ روزہ رکھنے والے کے، جو روزے رکھتا رہتا ہے، نفلی روزے کثرت سے رکھتا ہے۔ اس کی مثال دی ہے جو شخص یتیموں اور بیواؤں کی خاطر بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ اور وہ حدیث بھی ہے کہ ان اردت تلین قلبک فاطعم المسکین وامسح برأس الیتیم۔ ایک شخص آئے، انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حادثات زندگی میں میرا دل نرم نہیں ہوتا اور آنکھیں خشک ہو گئی ہیں، بہتی نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا مسکین کو کھانا کھلایا کرو، اور محلے میں کسی یتیم کو دیکھ کے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو۔ جب تم یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو گے تو تمہیں اپنے بچے یاد آئیں گے کہ اگر میں مر گیا اور میرے بچے یتیم ہو گئے تو پھر ان کے سر پہ کوئی ہاتھ پھیرے گا کہ نہیں پھیرے گا، ان کا کوئی ہم نوا ہوگا یا نہیں ہوگا، ان کی مدد کوئی کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اسی لیے فرمایا اما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث۔ اللہ کی نعمت کو خوب بیان کرو، سائل کو مت جھڑکو، اور یتیم پہ کبھی بھی پریشر ڈالنے کی کوشش نہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت میں جب داخل ہوں گا تو اچانک دیکھوں گا ایک عورت کو کہ گویا وہ مجھ سے بھی پہلے جنت میں ہے، الا انہ تأتی امرأۃ تبادرنی، وہ ایسے بھاگ کے میرے سے بھی پہلے جنت میں جانا چاہے گی، فاقول لها ما لک، میں کہوں گا ہیں تمہارا کیسا عمل ہے کہ اتنی جلدی جنت میں، ومن انتی، تم کون ہو؟ وہ کہے گی انا امرأۃ قعدت علی ایتام لی، وہ کہے گی کہ میرے بچے جب یتیم ہو گئے تھے تو پھر میں نے شادی نہیں کی تھی، میں بیٹھی رہی ان یتیموں کی خاطر، حالانکہ اس کے لیے جائز بھی ہے۔ اور ایک اور روایت میں یہ آتا ہے کہ محلے میں جو بچے یتیم ہو جاتے تھے وہ ان کو سنبھالتی تھی۔ یہ مسند ابی یعلا میں روایت ہے، 6651 نمبر حدیث ہے، اس کی سند حسن لغیرہ ہے۔ یہ احادیث ہیں یتیم کے بارے میں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی ہی یتیم بچیوں کو پالا کرتی تھی اور ان کی شادیاں کروایا کرتی تھیں، رخصتی تک ان کے خرچ کا ذمہ لیا کرتی تھیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے ہی یتیموں کا سامان مہیا کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر نے اپنی حکومت میں، اپنی خلافت میں یتیموں اور بیواؤں کے لیے خصوصاً وظیفے کا بندوبست کیا تھا، اور آج بھی یورپ کے بہت سے ملکوں میں عمر لا چلتا ہے، جس میں جیسے کینیڈا میں ہے، یتیموں اور بیواؤں کے لیے اسپیشل امداد دی جاتی ہے۔ تو یہ اسلام نے خود کہا ہے کہ وہ آپ کی ذمہ داری میں ہے۔ اسی طرح لوگوں کے کام آنے کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں۔
ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت سہل ابن سعد فرماتے ہیں، 238 نمبر حدیث ہے کہ سہل ابن سعد فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بہت سے خزانے ہیں اور ان خزانوں کی چابیاں ہیں، اس میں اللہ نے کچھ لوگوں کو خیر کی چابی بنایا ہے اور کچھ لوگوں کو شر کی چابی بنایا ہے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اتنی خیر کرتے ہیں جیسے تالے کو چابی لگ جاتی تو تالا کھلتا چلا جاتا ہے، وہ چابی لگتی جاتی ہے ہر طرف، وہ خیر کا سرچشمہ ہوتے ہیں، اتنی آسانی سے ان سے خیر ملتی ہے کہ جیسے چابی لگائیں اور تالا کھل جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فطوبى لمن جعلہ مفتاحا للخیر مغلاقا للشر، سو خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کو اللہ پاک نے خیر کی چابی بنا دیا ہے اور شر کا تالا بنا دیا ہے، یعنی شر کا وہ تالا ہے، شر کو وہیں پہ بند کر دیتے ہیں، جہاں وہ ہوں گے وہاں شر نہیں ہوگی۔ وَوَيْلٌ لِّمَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحًا لِلشَّرِّ مِغْلَاقًا لِلْخَيْرِ، اور بربادی ہے، جہنم ہے اس شخص کے لیے جس بدقسمت کو اللہ تعالیٰ نے شر کی چابی بنا دیا ہے اور خیر کا تالا بنا دیا، کہ جو ہی وہ جاتا ہے شر ہی شر پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، جہاں پہ اس کا وجود ہوتا ہے فساد ہی مچ جاتا ہے اور کسی خیر کی امید نہیں ہوتی، اور اگر کہیں خیر کی جگہ پہ چلا جائے تو وہاں تالے لگا دیتا ہے، یعنی اس کے وجود سے لوگوں پہ بھلائی بند ہو جاتی ہے، اس کے وجود سے لوگوں پہ آسانیاں کم ہوتی ہیں۔ اسی لیے فرمایا من نفس عن مسلم کربتا نفس اللہ عنہ کربتا من قرب یوم القیامہ، کہ جس شخص نے مسلمان کی مصیبت دور کی دنیا کی مصیبتوں میں سے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مصیبت دور کریں گے قیامت کی مصیبتوں میں سے۔ اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ قیامت کی مصیبتیں دنیا کی مصیبت سے بہت بڑی ہیں، اور یہی حدیث کا دوسرا حصہ ہے کان اللہ فی عون العبد ما کان فی عون اخیہ، کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے، جب تک کوئی بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگے رہتے ہیں۔